ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہم نے تلاوت کی ہے، 233 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ مسئلہ ایک ہے، اس کی مختلف جزئی یا اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی یا عدت چل رہی ہے، ہر صورت میں۔ اب اگلا جو مسئلہ پیش آنا ہے طلاق کے بعد وہ یہ پیش آنا کہ اگر ان کے ہاں کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو مدت رضاعت میں ہو، تو اس کی جو خوراک ہے، اس کی جو نشو و نما ہے، اس کی جو پرورش ہے، وہ کس کے ذمہ ہوگی؟ بس یہ اصل میں مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی مختلف جزئیات کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ نے بچے کی ابتدائی خوراک، جسے مدر فیڈ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ دو طرح کا ہے قرآن پاک میں۔ ایک ہے حولین کاملین، جو کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے ہے، 2 پورے سال، اور دوسرا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس سے مراد 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ تو گویا قرآن مجید نے مدر فیڈ کے لیے 2 سال یا 2.5 سال بیان کیے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب اگلی بات سمجھ لیجئے کہ مدت رضاعت کتنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 30 ماہ یعنی 2.5 سال، جبکہ 2 سال کے بعد بچے کو الگ کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں۔ زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے، لیکن 2 سال تک یہ خوراک چلتی رہے۔ 2 سال کے بعد اگر
الگ کرنا چاہیں تو الگ کر سکتے ہیں۔ امام مالک اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو مدت رضاعت کی انتہا ہے وہ 2 سال ہے، 2.5 سال نہیں۔ 2 سال زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ گویا 2 سال سے زائد عرصہ بچہ ماں کی آغوش میں اس طرح نہیں رہ سکتا کہ وہ خوراک اسی سے لے، سمجھ رہے جی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، 2.5 سال تک وہ ماں سے خوراک لے سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اسی بات کو اب سمجھنے کے بعد اب اصل مسئلے کی نوعیت کو اور مختلف جزیات کو سمجھیے۔ دیکھیے، جو عورت مطلقہ ہو جاتی ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، اس کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ مطلقہ عورت عدت کے دوران ہو، عدت کے دوران ہو اور صحت مند ہو، صحت مند ہو، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مطلقہ ہی نہ ہو، طلاق ابھی ہوئی نہیں، مطلب طلاق ہی نہیں ہوئی، عورت اپنے خامند کے گھر میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، غالباً میں نے لفظ استعمال کیا مطلقہ عورت کی 3 صورت، مطلقہ نہیں، بچے کی ماں کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کے گھر میں ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور عدت کے دوران ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی۔ تو ماں کی 3 صورتیں ہوئیں۔ ایک صورت ابھی بیوی ہے، دوسری صورت مطلقہ ہو گئی لیکن عدت کے دوران ہے، تیسری صورت مطلقہ ہو گئی، عدت بھی ختم۔ یہ 3 باتیں سمجھیں۔ اب جو پہلی صورت ہے اس میں یاد رکھیے، اگر ماں صحت مند ہے، یعنی بیوی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور جو خوراک کا انتظام ہے وہ برابر ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، تو پھر اس ماں پر بچے کی پرورش خوراک کے اعتبار سے، لفظ سمجھ رہے ہیں جی، خوراک کے اعتبار سے ماں پر پرورش کرنا واجب ہے۔ بیوی ہے، صحت مند ہے، خوراک پوری ہے، تو اب اس پر بچے کی پرورش کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ تھی کہ عورت کو طلاق ہو گئی، عدت کے دوران ہے، یعنی ابھی عدت میں ہے۔ اس صورت میں بھی اگر صحت مند ہے تو پھر بچے کی پرورش ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی پرورش کیا ہے؟ عدت کے دوران ماں کی ذمہ داری ہے۔ تیسری صورت، ماں کو طلاق، یعنی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس کی کوکھ میں یا اس کے گود میں بچہ ہے، طلاق ہونے کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی، اب بچے کی پرورش ماں کی ذمہ داری نہیں۔ اب ماں کی ذمہ داری بالکل نہیں۔ یہ 3 الگ الگ نوعیتیں سمجھنے کے بعد اب والد کی حیثیت کو سمجھیے گا۔ والد پہلی حیثیت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، تینوں حیثیتوں میں سے پہلی حیثیت میں بچے کی ماں کی کفالت کرنا، بچے کے لیے انتظام و انسلام کرنا، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ دوسری حیثیت میں بھی ماں کی خوراک کا انتظام کرنا، اس کے نان نفقے کا انتظام کرنا، اور بچے کے لیے جو وسائل درکار ہوں، جو ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ تیسری صورت میں ماں کی خوراک کی ذمہ داری والد کی نہیں، یعنی مرد کی نہیں ہے، طلاق دینے والے کی نہیں۔ ہاں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تھوڑا سا معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ وہاں پر ایک باقاعدہ اس کی اجرت طے ہوگی۔ پہلی 2 صورتوں میں اور تیسری صورت میں فرق ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں ماں کی جو خوراک خامند کی بنتی ہے وہی خامند اس کو، یعنی وہ جو خوراک خود کھاتا ہے وہ خوراک اس کو بھی دے گا، جو نان نفقہ خود استعمال کرتا ہے وہ اس کو بھی دے گا، جو رہائش اپنی ہے وہ اس کو بھی دے گا۔ پہلی 2 صورتوں میں یہ ہے، لیکن تیسری صورت میں یہ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت میں وہ اجرت مقرر ہوگی جو عام معاشرے میں، دستور میں، قانون میں چلتی ہو۔ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، میاں بیوی کی حیثیت سے یہ رہ رہے ہیں تو ان کے گھر میں ٹوٹل خرچہ مثال کے طور پر 10,000 روپے آتا ہے مہینے کا،
اور اس میں کھانے پینے والے یہ میاں بیوی 2 لوگ ہیں، خرچ کتنا آتا ہے؟ 10,000۔ عدت کے دوران بھی یہ 10,000 ہی رہے گا مثال کے طور پر۔ لیکن عدت کے بعد اب عورت کی حالت یہ ہے کہ عورت ایک اچھے گھرانے سے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اگر یہی بچہ کسی دوسری عورت کی پرورش میں اور گود میں دے دیا جائے کہ آپ اس کی پرورش کریں، تو بالعموم معاشرے کے اندر عورتیں اس طرح کے بچے کی پرورش کے لیے مہینے کا 20,000 ڈیمانڈ کرتی ہوں اور لوگ دیتے ہوں، تو اب اس عورت کا خرچ کتنا ہوگا؟ 20,000، کیونکہ اب اجرت طے ہوگی، اب وہ نان نفقہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے فرق، بات سمجھیے۔ تو پہلی صورت میں عورت پر بچے کی جو پرورش ہے وہ واجب ہے، دوسری صورت میں عورت پر بچے کی پرورش ضروری ہے، اس لیے والد کے ذمے صرف نان نفقہ ہے۔ لیکن تیسری صورت میں چونکہ بچے کی پرورش والدہ پر نہیں ہے، لہٰذا اب والد کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے اجرت مقرر کرے گا۔ عورت کے لیے کیا کرے گا؟ اجرت مقرر کرے گا، جو عام معاشرے اور دستور کے مطابق ہوگی۔ یہ دوسری بات سمجھ آ گئی۔ اب تیسری بات سمجھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کی پرورش کے دوران یا بچے کی پیدائش سے پہلے ہی، پیدائش کے بعد یا پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد ہی لے لیں آپ، زیادہ بہتر ہے، پیدائش کے بعد طلاق ہوئی، طلاق کے دورانیے میں یعنی عدت کے دورانیے میں یا عدت کے بعد خامد کا انتقال ہو گیا، بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اب بچے کی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اب بچے کی پرورش کی جو ذمہ داری ہے وہ ورثاء پر ہوگی۔ کس پر ہوگی؟ وارث پر ہوگی۔ اس وارث سے مراد کون سا وارث ہوگا؟ اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مرنے والے کے ورثاء کی ذمہ داری ہوگی، مرنے والے کے ورثاء کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہوگی، یعنی بچہ، فرض کریں بچہ اس حیثیت میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی زیر ملکیت جتنی چیزیں ہیں وہ جن جن ورثاء کو ملیں گی وہ سارے ورثاء اس کے کیا ہوں گے؟ کفالت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، کیونکہ جو حق لے سکتا ہے اسی کے ذمہ ہے پھر حق دینا بھی، یعنی جو حق لینے کی پوزیشن میں ہے تو وہ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوگا، اس کو حق دینا بھی چاہیے۔ اگر وارث بنتا ہے تو وارث بناتا بھی ہے، وراثت میں مال لیتا ہے تو وراثت میں مال دے گا بھی، بات سمجھ گئی نہیں؟ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر باپ مر جاتا ہے، والد مر جاتا ہے طلاق کے بعد، تو پھر اس صورت میں بچے کی جو پرورش کی ذمہ داری ہے ماں پر پھر بھی نہیں ہے، اب بھی یہ ذمہ داری کس پر ہوگی؟ وارث پر ہوگی۔ لیکن وارث کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یا تو مرنے والے کے ورثاء مراد ہیں یا پھر بچے کے وارث مراد ہیں، دونوں قول۔ اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ بچہ چونکہ اپنے باپ سے وارث بنے گا، چاہے وہ 1 دن کا ہے، 1 سانس کا ہے، چاہے 1 سال کا ہے، وہ اپنے والد کے مرنے کے بعد والد کا وارث بنتا ہے شرعی طور پر۔ اب وہ جو وراثت میں مال اس کو ملا، وراثت میں اس کو مال ملا، تو والد کے مرنے کے بعد خود یہ وارث ہے، خود یہ، لہذا پہلے قول کے مطابق اسی کے مال میں سے اس کی پرورش کی جائے گی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر والد مر جاتا ہے تو بچہ جو کہ وراثت پاتا ہے اپنے والد سے، بچے کو جو وراثت اپنے والد سے مل رہی ہے اسی وراثت میں سے اس کی ماں کو دستور کے مطابق اجرت دی جائے گی۔ اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں ماہانہ بنیاد پہ 2,000 روپے اجرت دی جاتی ہے تو 2,000 دی جائے گی، 15,000 دی جاتی ہے تو 15,000 دی جائے گی، 10,000 دی جاتی ہے تو 10,000 دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کس میں سے؟ بچے کے مال میں سے۔ یہ اور بات ہے کہ ماں اپنی مامتا کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ لے، وہ ایک الگ نوعیت ہے، لیکن شرعاً یہ ذمہ داری ماں کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے شریعت میں اولاد پر باپ کا حق ہوتا ہے، ماں کا حق نہیں ہوتا۔
اولاد پر حق کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا۔ اچھا یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ بات بھی موجود ہو یا آ جائے کہ یہ تو ماں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ تو ماں کے ساتھ زیادتی ہے کہ حق باپ کا ہو ماں کا نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ماں کی ذمہ داری کفالت کی نہیں ہوتی، کسی دور میں بھی کسی زمانے میں بھی ماں کفالت کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اور شرعی طور پر ماں کو یعنی عورت کو شریعت کسی بھی حال میں نہ خاوند کی کفالت کی ذمہ داری دیتی ہے، نہ اولاد کی کفالت کی ذمہ داری دیتی ہے، نہ ماں باپ کی کفالت کی ذمہ داری دیتی ہے، نہ بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری دیتی ہے۔ کسی کی کفالت کی ذمہ داری عورت کو سپرد نہیں کرتی۔ تو جب کفالت کی ذمہ داری سپرد نہیں کرتی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کا حق باپ کو ہی ملے، تاکہ باپ ان کی کفالت بھی کرے، ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرے، ان کی پرورش کا اہتمام بھی کرے۔ یہ سارے معاملات والد ہی کر سکتا ہے، والدہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی عورت ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے کیس دائر کر کے اپنے حق میں بچوں کو لے لے کچھ عرصے تک، 17 سال تک، 18 سال تک یا کچھ مدت تک، جیسا کہ قوانین ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں اگر اتنے سالوں تک وہ بچے کو اپنے اس میں لیتی ہے، پرورش میں لیتی ہے، آغوش میں لیتی ہے، تو یہ عورت خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ یہ عورت خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اس لیے کہ جس ذمہ داری کو اللہ نے اس کے ذمہ نہیں ڈالا وہ خود اس ذمہ داری کو کیوں اٹھانا چاہتی؟ کل کو 17-18 سال کے بعد پھر بھی تو باپ کے پاس جانا ہے بچوں نے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہوگی، صحیح تعلیم کا اہتمام نہیں ہوگا، صحیح ان کی پرورش نہیں ہوگی، تو ساری زندگی یہ عورت وہاں سے کڑوی کو سیری سنتی رہے گی، تو کیا فائدہ؟ اپنی ممتا کے جذبات کو دبا دینا اور ان تقاضوں کو دبا دینا یہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً اس کے کہ ساری زندگی انسان طعن و تشنیع اور دشنام ترازی برداشت کرتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند مسائل یہاں پر بیان ہیں، اور ایک دو مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ ضمن آیت کریمہ میں بیان کروں گا۔ دیکھیے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بیوی ہے یا طلاق ہونے کے بعد عدت میں ہے، دونوں صورتوں میں کیا فرمایا؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق باپ کے ذمہ ہوگا، باپ کے، ٹھیک ہے جی، دستور کے موافق کا کیا مطلب ہے؟ جو عام معاشرے کے اندر نان نفقہ اس کا ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اس جملے نے بڑے مسائل حل کر دیے ہیں۔ یہ باپ کی بھی فیور میں ہے، حمایت میں ہے، ماں کی بھی حمایت میں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے جب طلاق ہو جائے تو ماں کے جو قلبی جذبات ہیں، دلی جذبات جو ہیں، وہ اپنی اولاد سے وابستہ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی باپ ایسے بچوں کی پرورش کے حوالے سے محتاج ہوتا ہے۔ دونوں طرف مجبوریاں ہوتی ہیں، دونوں طرف کیا ہوتی ہیں؟ ماں کے دل میں جذبہ محبت کی مجبوری ہے، اور باپ کے لیے پرورش اور تربیت کی کرنے کی مجبوری ہے۔ اب ان دونوں مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر عورت غلط کار ہوگی، مطلب پرست ہوگی، مفاد پرست ہوگی، اولاد کو ڈال بنائے گی، تو پھر وہ اس بچے کے باپ پر زیادتی کرے گی۔ کیسے؟ اسے پتہ ہے کہ باپ تو مجبور ہے، اس نے تو پرورش کروانی ہے، ہاں جی، تو اب وہ اگر ظلم زیادتی کرتی ہے، ناجائز مطالبات کرتی ہے، ہاں جی، اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کو صلاحیت سے زیادہ اس سے جو ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور اسی کا برعکس اگر مرد یہ سمجھے کہ ماں ہے، اس کے دل میں تو ویسے ہی بڑا مطلب جذبہ ہے، ہاں جی، اولاد کے لیے تو تڑپے گی ہے، تو اس کو ہلکے پھلکے پہ بھی ٹرکھاؤں گا تو ترک جائے گی۔
اگر یہ ایسا کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے زیادتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. تو اللہ کا جب ضابطہ یہ ہے تو اسی ضابطے پر تم بھی عمل کرو. فرمایا لا تضار، اب اسی ضابطے کے نتیجے میں کیا فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا. تو یاد رکھو نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور ولا مولود لہ بولدی، اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. یعنی ماں کو قلبی محبت کی وجہ سے نقصان بھی پہنچانا درست نہیں، اور باپ کو پرورش اور تربیت کی مجبوری کی وجہ سے نقصان پہنچانا بھی درست نہیں. بات ختم. اگلی بات وعلی الوارث مثل ذلک، یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر والد مر جائے تو پھر بچے کی پرورش کون کرے گا، اس کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے. یعنی اگر باپ مر جائے تو بچے کا جو وارث ہوگا اس کے ذمے ہوگا کہ وہ بچے کی پرورش کرنے والی عورت کا نان نفقہ اور اس کا اہتمام کرے. اچھا جی، اگلا مسئلہ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر ماں باپ آپس میں رضامندی کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ دودھ چھڑوانا چاہیں مدت سے پہلے، مدت سے، یہ مطلقاً حکم ہے، یہ بحیثیت بیوی بھی حکم ہے، یعنی میاں بیوی کی حیثیت سے بھی حکم ہے، طلاق کی صورت میں بھی حکم ہے. یعنی بچے کی پرورش کی بات ہو رہی ہے کہ بچے کی پرورش میں اگر کبھی ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ اب وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا دینے میں کوئی حرج نہیں، یا بلکہ دودھ چھڑانا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ماں کے لیے تکلیف دہ ہے یا ماں کے لیے مسائل ہیں، پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایسی صورت میں دودھ چھڑوانے میں عافیت اگر ہے، اور اس کے برعکس اس کے لیے دیگر جو غذائی اجناس ہیں وہ کھانے کا اس کا جو ہے وہ عمل اور ترتیب بن چکی ہے اور اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں مشورے کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ یہ اس مقررہ مدت رضاعت سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا. اب اگلے جملے میں ایک اور مسئلہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. یہ مسئلہ میں نے زبانی آپ کو نہیں بتایا تھا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، اب میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بچے کی پرورش کرنا، ایسی ہے نا، یہی عرض کیا تھا. اگر کوئی عورت انکار کر دیتی ہے کہ میں نے نہیں پرورش کرنی اس کی، ہاں جی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، میں یہاں پر کوئی محاورہ، کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ایک محاورہ میرے ذہن میں آیا تھا لیکن میں استعمال نہیں کر رہا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، عورت کہے کہ میں نے یہ حق ادا نہیں کرنا، یہ معاملہ ادا نہیں کرنا، میں نے اجرت پہ کام نہیں کرنا، تو اب والد اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی وہ شخص اس پر زبردستی، معاشرہ اور سوسائٹی اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، بلکہ اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی اور عورت سے یہ خدمت لی جائے گی. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ ماں موجود ہے، طلاق بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی کی حیثیت سے ہیں، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بچے کی پرورش نہیں کر پاتی، پرورش سمجھ رہے نا، بچے کی پرورش نہیں کر پاتی. ایسی صورت میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستور کے مطابق اجرت مقرر کرے اور کسی خاتون کو اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے مقرر کرے اور اس سے یہ پرورش والا اور تربیت والا کام اس سے کروائے. دیکھیے عرب کے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا. ہمارے اپنے ان علاقوں میں بھی پرانے وقتوں میں یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا. اور یاد رکھیے اس کے جہاں پر نقصانات کے اندیشے ہیں وہاں پر اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. مثلا ایک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. اگر ہم اپنے طور طریقوں کو مد نظر رکھیں تو ہمارے اپنے طور طریقوں کے مطابق دیکھیے، ایک گھر میں
ایک بچے نے اپنی ہی ماں اور اپنی حقیقی والدہ سے پرورش پائی. اب اس بچے کے لیے اس بچے کے باپ کی جو بھابیاں ہیں وہ شرم محرم نہیں، شرم محرم نہیں، ان کی آگے اولاد بھی نہیں ہوگی. ایسی ہے. اچھا، اس بچے کے باپ کی بہن تو محرم ہے لیکن بہن کی آگے اولاد محرم نہیں ہوگی. اس بچے کی ماں کی بہنیں تو محرم ہیں، خالہ ہیں، لیکن ان کی آگے اولاد محرم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، یہ مسئلہ. تو گویا ہمارے ہاں اگر ہمارے دستور اور ہمارے طریقہ کار اور ہمارے معاشرے کے طور طریقوں کے مطابق جیسا کہ ہم چل رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے جو گھروں میں محرمات کا جو معاملہ ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ جاتا ہے اور غیر محرم رشتے بڑھ جاتے ہیں، جو کہ بالعموم ہوتا ہے. ہم سب کیسے ہیں. جو عرب کی پرانی روایت تھی اور ہمارے ہاں بھی پرانی جو روایتیں تھیں وہ کیا تھی کہ بچے کی پرورش کے لیے ایک سے زیادہ خواتین کردار ادا کیا کرتی تھی. 2 3 4 خواتین کردار ادا کرتی تھی. ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن ایک خاتون کے بعد، اس طرح دوسری خاتون کے بعد، اس طرح تیسری خاتون کے بعد، پھر اپنی والدہ کے بعد، یوں یہ مختلف قسم. اور یہ بعض اوقات تبرک کے لیے بھی ایسا کیا جاتا تھا، بعض اوقات رشتوں کی مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر ایک بچے نے 2 عورتوں کی تربیت حاصل کی، پرورش حاصل کی، سمجھ رہے نا؟ تو 2 عورتوں سے پرورش، ایک اپنی ماں اور ایک اپنی پھوپھی سمجھ لیجیے، یا فرض کریں پھوپھی نہیں، کوئی اور عورت جو کہ خود بھی محرم نہیں تھی، لیکن اس سے پرورش پانے کے بعد اب کیا ہوا؟ جیسے اس پر اس کی اپنی ماں حرام ہے، ویسے ہی اس پر وہ عورت بھی حرام ہو گئی جس سے اس نے پرورش پائی. جیسے اس پر اپنی سگی بہنیں حرام ہیں، ایسے ہی اس پر اس کی رضائی بہنیں بھی حرام ہو گئی. جیسے اس پر اپنی سگی خالائیں حرام ہیں، ایسے ہی اس پر اپنی سگی خالاؤں کی طرح رضائی خالائیں بھی حرام ہو گئی. یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ محرمات کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے. اور پھر یوں کیا ہوتا ہے؟ فیملی، خاندان، اس کا حجم بڑھ جاتا ہے. اس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو طور طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو انداز، جو چلا جا رہا ہے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ہم پرورش پاتے ہیں ماں سے، اور اس کے نتیجے میں چند خواتین، چند عورتیں، چند لوگ ہمارے محرمات میں سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ آب و ہوا کا فائدہ ہے، تربیت کا فائدہ ہے. ہاں جی، دودھ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، پرورش کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ہاں جی، پھر بعض اوقات عورتوں کی جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کے رہن سہن اور اس کا جو انداز طور طریقہ ہوتا ہے، ان کے اپنا فرق ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں بچے کی اچھی سے اچھی تربیت ممکن ہوتی ہے. ممکن ہے کہ وہ کام جو ایک سگی ماں ہے وہ نہ کر سکے اور ایک اور عورت جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کر پائے. تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، یعنی بیوی کے علاوہ، متعلقہ کے علاوہ کسی اور سے، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ کی بات ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو. یعنی جو حق تم نے مقرر کیا ہے، جو اجرت مقرر کی ہے، وہ حق دے دو، تو پھر کوئی گناہ نہیں. واتقوا اللہ، یہ جملہ تمام معاملات کے ساتھ ہے. پچھلے تمام معاملات کے ساتھ، تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.